ہر عالم کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوبہ سونیا ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن 4 عالم ایسے ہیں کہ جن سے ہر انسان گزرتا ہے، جتنے بھی عالم ہوں تو لیکن 4 عالم ایسے ہیں کہ ہر انسان ان عالموں سے گزرتا ہے۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح، جہاں پہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ارواح اکٹھی تھی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح۔ اور دوسرا عالم ہے عالم دنیا، یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک عالم ہے وہ عالم برزخ، جب ہماری روح نکل جائے گی، جب مر جائیں گے، مرنے سے لے کر جو قیامت تک کا جتنا عرصہ ہے یہ سارے کا سارا یہ عالم برزخ ہے، اور ایک ہے عالم آخرت۔ یہ 4 عالم ایسے ہیں کہ ہر انسان نے ان 4 عالموں سے گزرنا ہے، ان 4 عالم سے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان 4 عالموں میں ہمارے لیے رحمت بنے۔ کریم آقا علیہ السلام جن عالموں سے ہم نے گزرنا تھا ان 4 جہانوں میں ہمارے لیے رحمت بنے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا نا کہ آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، تو وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ لیتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ لیتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو پہلا عالم کیا ہے؟ عالم ارواح۔ کریم آقا علیہ السلام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت تھے۔ کس طرح کہ جب دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، معافی مانگتے رہے، کئی سال تک معافی مانگی، لیکن وہ معافی ملی نہیں، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، لیکن معافی نہیں ملی۔ تو پھر ایک دن کہنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی یہ دعا کی نا اللہ رب العزت نے فوراً معافی نامہ عطا کر دیا، فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا آدم۔ فرمایا کہ آدم معافی تو آپ کو مل گئی ہے، لیکن بتائیے تو صحیح کہ آپ کو پتہ کیسے چلا، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا نا اور میرے اندر جو نا وہ روح کو پھونکا، تو پھر میں نے جب نظر اٹھا کر عرش کے ستونوں کی طرف دیکھا تو ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا دیکھا، ہر جگہ میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھا، اور میں پہچان گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جو تجھے مخلوق میں سب سے پیاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم بات تیری ٹھیک ہے، مخلوق میں سب سے پیارا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، فرمایا ان جیسا کوئی نہیں ہے مخلوق میں، سب سے زیادہ پیارے یہی مجھے لگتے ہیں۔ اور فرمایا سن لو اگر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فرمایا آدم اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو جنت دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ آواز انکار دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عالم ارواح میں بھی نبی کریم علیہ السلام کیا ثابت ہوئے، کیا بنے؟ رحمت بنے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت ہی تھی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ گلزار بنی وہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت تھی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی پار لگی وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے نور کی برکت سے ہی لگی تھی۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے کیا تھے؟ رحمت تھے۔ پھر آ جائے عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کے حوالے سے تو خود کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمایا کہ انما بعثت رحمہ، فرمایا یاد رکھنا میں رحمت بن کر آیا ہوں، فرمایا میں سراپا رحمت ہوں۔ تو آواز کر کریم آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کی رحمت مسلمانوں کو تو ملا ہی ملا نا حصہ حضور کی رحمت سے، کافر بھی حضور کی رحمت سے فیض پا رہے ہیں، کافروں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا۔ کس طرح کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے نا، شکلیں بگڑ جاتی، زمین میں دنسا دیا جاتا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ان پہ جب گناہ کرتے، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، پھر کافر خود کہتے تھے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم چاہتے ہیں اب ہم حق کو نہیں مانیں گے، جائے ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب ہی کیوں نہ آ جائے۔ کافر خود کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب بھی آ جائے نا، ہم حق کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اب میری شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ میں اب ان کے ہوتے ہوئے تمہیں عذاب دوں، میں اب میں تمہیں جو نا وہ مہلت دوں گا، اب تمہیں مہلت دوں گا اور قیامت کے دن تمہاری پکڑ کروں گا۔ اگر ان کی آج دیکھ لینا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو امت مسلمہ نہ کر رہی، ہر گناہ وہ امت مسلمہ کر رہی ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے پورے جہان میں، یہ کریم آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ آواز سے کہا تو کریم آقا علیہ السلام عالم دنیا کے لیے بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور دیکھیے نا یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ پہلے جس ماں کو لوگ باپ کے مرنے کے بعد بیچ آتے تھے اور یا پھر ایسا کرتے تھے کہ ان سے خود نکاح کر لیتے تھے، اپنا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، یہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ حال تھا۔ لوگ اپنے باپ کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے اور ذرا بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام نے ان سب کو عزتیں عطا فرمائی کہ جنہیں لوگ پہلے حقیر سمجھتے تھے۔ ماں باپ کے حوالے سے فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے باپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا یاد رکھنا باپ کی شان اور عظمت کیا ہے، فرمایا کہ جس کا باپ جس سے راضی ہے اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے، اور فرمایا کہ جس کا باپ جس سے ناراض ہے نا اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، فرمایا یہ باپ کی شان ہے۔ اور پھر آواز سے کہا پھر دیکھیے ماں کی شان کو بیان کیا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، فرمایا جس ماں کو باپ کے مرنے کے بعد تم اپنے نکاح میں لے آتے ہو نا، اس ماں کی شان اور عظمت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ جنت اللہ رب العزت نے اس کے قدموں کے تلے رکھی ہے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اس طرح پرورش کی، انہیں دین کی تعلیم دی، ان کی پرورش کی، پھر ان کا نکاح کیا، اور میں کل قیامت کے دن اس کی یہ دو بیٹیاں اسے جہنم نہیں جانے دیں گی۔
تو احباب سے دیکھیے کہ جنہیں پہلے حکیم سمجھتے تھے، کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام رحمت بنے نا اس دنیا کے لیے۔ احباب سے پھر دیکھیے عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئے اور عالم دنیا میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ایک ہے عالم برزخ، یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا جتنا عرصہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ اب دیکھیے کریم آقا علیہ السلام عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے رحمت ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ میرا زندہ رہنا بھی بہتر ہے اور اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ تمہاری معروضات میرے پاس آتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ویسے ہی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے وہ مٹی پہ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، روضہ انور میں بھی۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ حمدت اللہ، پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے اعمال برے ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ فرمایا پھر بھی تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا ہوں۔ فرمایا روضہ انور میں بھی کیا کرتا ہوں؟ تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام عالم برزخ میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ایک ہے عالم آخرت، عالم آخرت۔ عالم آخرت میں تو کریم آقا علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھنے والی ہوگی نا۔ کسی نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی۔ وہاں پہ تو کریم آقا علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھنے والی ہوگی نا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے نا، تو فرمایا سب سے پہلے میں بولوں گا، کوئی اور نہیں بولے گا۔ رب کی بارگاہ کوئی اور نہیں بولے گا، میں بولوں گا۔ میں پھر جناب شفاعت کروں گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جناب وہ سارے عالم معاشر میں جتنے لوگ آئے ہوں گے ان کی قیادت میں کروں گا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاؤں گا، اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام آخرت میں تو عالم آخرت میں آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے نا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ایک دعا دی، ایسی دعا دی کہ جب مانگو جو مانگو عطا کیا جائے گا۔ ایک خاص دعا کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے وہ دعا مانگ لی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ آقا آپ کی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں وہ ہڈیوں سے گودا نکال کر بھی کھانا پڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑا؟ طائف میں آپ پہ پتھروں کی بارش ہوئی، آج کے جوتے مبارک نالین مبارک وہ خون سے بھر گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ یا رسول اللہ آپ جانتے تھے کہ کربلا میں آپ کی آل پہ اتنا ظلم و ستم کیا جائے گا، یا رسول اللہ کا آپ نے وہ دعا کیوں نہ کی؟ فرمایا میں نے وہ دعا آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ عالم معاشر میں
پریشان حال ہوں گے لوگ، جو نہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہماری کوئی شفاعت کرے، فرمایا اس وقت وہ دعا کر کے اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا، میں اس وقت وہ دعا کروں گا۔